پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ملکوں کی جانب سے تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار۔ ایران میں بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز۔ حوثی باغیوں کو دوبارہ دہشت گرد قرار دینے کے امریکی فیصلے کے بعد یمن میں ریلی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کو ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اپنے ایرانی ہم منصب سے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی تمام مسائل پر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور سیکیورٹی معاملات پر قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ نے بھی اپنے بیان میں اس بات چیت کو بے حد مثبت قرار دیا اور امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جلد ہی معمول پر آ جائیں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی فضائی حدود میں حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران میں بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ ایران نے جمعے کے روز کہا کہ اس نے اپنے جنوب مغرب سے جنوب مشرقی ساحل تک پھیلے ہوئے علاقے میں دشمن کے اہداف کو روکنے کے لیے ڈیزائن کردہ ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے فضائی دفاع کی کامیاب مشق کی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق صوبہ بوشہر میں 6 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر ہونے والی ان مشقوں میں ایران کی بحری افواج اور پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے بھی حصہ لیا۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت میں شروع کی گئی ہیں جب اسرائیل حماس جنگ کے علاوہ پاکستان کے ساتھ ایران کی موجودہ جھڑپوں کے بعد علاقائی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے جمعے کی صبح ایک امریکی ملکیت والے تیل بردار بحری جہاز پر نئے حملے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حملے کا وقت اور دیگر تفصیلات نہیں بتائیں۔ حوثی باغیوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے خلیج عدن میں ایک امریکی بحری جہاز کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ حملہ ناکام بنا دیا گیا اور جہاز کا عملہ محفوظ ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حوثی باغیوں کو دوبارہ دہشت گرد قرار دینے کے امریکی فیصلے کے بعد جمعے کو یمن میں ان کے حامیوں نے ایک ریلی نکالی ہے۔ دارالحکومت صنعا میں جمع ہونے والے افراد نے پلیکرڈز اور فلسطینی اور یمن کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ امریکی حکومت نے بدھ کو بین الاقوامی جہاز رانی پر حملوں کو روکنے کے لیے حوثی باغیوں کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں دوبارہ شامل کیا تھا۔ غزہ کی پٹی میں جمعے کے روز مصر سے رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے امدادی سامان کے مزید ٹرک داخل ہوئے۔ اسرائیل نے خوراک، پانی، ایندھن اور دیگر اہم اشیاء کی غزہ کی پٹی تک فراہمی بند کر رکھی تھی، تاہم اب روزانہ کی بنیاد پر ضروری سامان سے لدے ٹرک اس علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جنگ سے پہلے یومیہ تقریباً 500 ٹرک یہاں پہنچتے تھے۔ اسرائیلی فوج نے عسکریت پسند گروپ اسلامی جہاد کے ایک سینئر رکن ابو فنونہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق وہ ایک صحافی تھے جو ایک مقامی ٹی وی اسٹیشن سے منسلک تھے۔ ٹی وی اسٹیشن نے جمعرات کو کہا تھا کہ ابو فنونہ غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیٹو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ہفتے کے آخر میں اپنی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر رہا ہے۔ مشقوں میں تقریباً 90,000 اہلکار حصہ لیں گے۔ ان مشقوں کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ نیٹو اتحاد روس کے ساتھ سرحد تک اپنے تمام علاقے کا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ مشقیں ایسے وقت پر کی جا رہی ہیں جب یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے آغاز کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ نیٹو کے بعض رکن ملکوں نے یوکرین کو ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی تربیت فراہم کی ہے، لیکن نیٹو یوکرین کو روس کے خلاف کوئی براہ راست مدد فراہم نہیں کر رہا۔ اور بھارت کی صنعتی پالیسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے اس بیان کے بعد کہ اگر سرحدی امن برقرار رہتا ہے تو بھارت چینی سرمایہ کاری کی جانچ پڑتال کو آسان بنا سکتا ہے، چین نے جمعے کو بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کمپنیوں کو غیر امتیازی ماحول فراہم کیا جائے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے بیجنگ میں روزانہ کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی مسئلہ ایک تاریخی تنازع ہے جس سے دو طرفہ تعلقات کے ذریعے مناسب طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔